غلام قادر صاحب بانی جامعہ ضیاء العلوم، محترم و مکرم حضرت مولانا سعید حبیب صاحب نائب محتمم جامعہ ضیاء العلوم، دیگر مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے پیارے اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، خیالات کا ہجوم ہے، لہذا اختصار کے ساتھ سما خراشی کی کوشش کروں گا۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، ضیاء العلوم کے لیے یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ میں نے گزشتہ سنیچر کو اپنے دوست مولانا مقصود صاحب کو میسج کیا کہ حضرت مولانا سعید صاحب سے کوئی پیغام بھیج دیں کہ میں تعزیت کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا سعید صاحب کا فوراً فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کل نہ آئیے، 25 تاریخ کو تشریف لائیے، انادی کا پروگرام ہے۔ مجھے شعر یاد آیا کہ خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ اس سے قبل شیخ سعید صاحب مجھے 4-5 بار مختلف مواقع سے مدعو کر چکے ہیں اس 10 سال کے عرصے میں، لیکن میں ہر بار معذرت کرتا رہا۔ لیکن جب انہوں نے کہا نادی کا پروگرام ہے، میں نے کہا ڈن، یہی کہا نا شیخ، میں نے کہا ڈن، تعزیت کے لیے بھی آنا۔ انہوں نے فرمایا آپ کا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا۔ میں تعزیت کے لیے حاضر ہو رہا تھا اور کسی بوڑھے باپ کے کاندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ، یہ اہل دل سمجھتے ہیں، بچے شاید نہیں اس کا ادراک کر سکتے۔ لیکن مولانا غلام قادر صاحب پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، ایک سنت شاید ان کی زندگی میں وہ باقی رہ رہی تھی، اللہ نے وہ بھی پوری کر دی۔ اور وہ سنت مجھے یاد آ رہا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکلوتا بچہ ابراہیم آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم اِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزُنُ وَمَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي الرَّبَّ۔ ہم اس خانوادہ غلام قادر کی خدمت میں کلمات تعزیت پیش کرتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزُنُ وَمَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي الرَّبَّ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہم شریعت پہ چلتے ہیں، طبیعت پہ نہیں چلتے ہیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اپنی محبت کو خلق خدا کے اندر جاگزی فرما دیتا ہے۔ لوگوں نے جو فرمایا شبو صاحب کے بارے میں، جو سوشل میڈیا پہ کہا گیا، هذه الكلمات كلها مبشرات بالخير ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر له وان يجزل له المثوبة۔ اللہ رب العالمین انہیں نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ان کا حشر فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنا اور اپنے حبیب پاک کا دیدار نصیب فرمائے اور پورے خاندان کی خدمت میں صبر جمیل کا تحفہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہو سکتا ہے، ٹائم بہت کم ہے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ ہاں دکھا دے ہے تصور، پھر وہ صبح و شام تو لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ آج سے 10 سال پہلے، دیکھیں 10 سال پہلے، اس میں سے بہت سارے بچے چھوٹے رہے ہوں گے، 10 سال پہلے اسی حال میں حضرت مولانا سعید حبیب صاحب کی دعوت پہ میں حاضر ہوا تھا، اسی جگہ پہ بیٹھا تھا، میں بھی تھا حضرت مولانا غلام قادر صاحب کے پہلو میں، آج بھی مجھے جگہ ملی، یہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس 10 سال کے بعد
دوبارہ آنے میں پھر 10 سال لگ گئے. سبحان اللہ. اور 10 سال کے بعد میں پھر حاضر ہوا. حالانکہ کئی بار دعوت دی شیخ سعید صاحب نے. حضرت مولانا سعید صاحب سے مجھے بہت محبت ہے, سچ بتاؤں, کئی وجوہات سے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو شکل و شباہت ہے میرے ایک استاد سے ملتی ہے. بس اتنا سا فرق ہے کہ ان کی داڑھی کالی تھی, تھوڑے تھوڑے سے سفید بال تھے, تھوڑا رنگ سانولا تھا, لیکن جو جثہ ہے, جو حیت ہے, جو خلقت ہے, جو شکل و صورت ہے, تمام انہی سے ملتی ہے. شیخ سعید صاحب کی ایک اور خوبی وہ یہ ہے, یہ زمانے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. شہید صاحب کی تیسری خوبی ہے کہ مردم شناس ہیں. حالانکہ میں بہت دور دور رہا ہوں, اتنا ان کے ساتھ گھلنے ملنے اٹھنے بیٹھنے کی توفیق کم ملی ہے, لیکن جو میں سمجھ سکا ہوں مردم شناس ہیں, لوگوں کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے جب میں آیا تھا, شعور کی اس منزل پہ میں نہیں تھا جو اس منزل پہ آج ہوں تھوڑا بہت, لیکن شیخ سعید صاحب اس وقت بھی شعور کی منزل پہ تھے, کیونکہ انہوں نے عربی کے اس طالب علم کو اس وقت بھی دعوت دی. اس وقت مجھے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. یہ حضرت مولانا سعید صاحب کی مردم شناسی تھی کہ انہوں نے مجھے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے دعوت دی اور میں یہاں حاضر ہوا. اور طلباء کے جو ان کی جو کاوشیں تھیں اور جو ان کا ٹیلنٹ تھا اور جو ان کی صلاحیت تھی, اس کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا. اس وقت بھی میں نے کہا تھا, اس وقت میں نے نہیں لکھا تھا لیکن اس بار میں وعدہ کرتا ہوں مضمون لکھوں گا. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ طلباء نے جو پروگرام پیش کیا اور عربی میں جو بھی باتیں کہیں, ان تمام چیزوں میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی نہیں تھی. اور جس طرح سے انہوں نے خطبات پیش کیے, جیسا کاظمی صاحب فرما رہے تھے, کاظمی صاحب 14 سال مدینے میں تھے, میں بھی حضرت 12 سال سعودی عرب میں تھا, 4 سال مدینے میں تھا اور 8 سال دوحہ قطر میں تھا. I am not a professor by chance, I am a professor by choice. I am a professor by choice. میں اپنی 3 گنا نوکری چھوڑ کر کے آیا, دہلی یونیورسٹی میں ایک سال پڑھایا. پھر میرے استادوں نے مجھے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں اس وقت اپوائنٹ کیا جس وقت وہاں نہ پانی تھا, نہ بجلی تھی, نہ سڑک تھا, نہ آنے جانے کا راستہ تھا, نہ وہ بلڈنگیں تھی, نہ وہ کیمپس تھا. لیکن اس کے بعد 1-2 بار کو چھوڑ کے میں نے کبھی کہیں جانے کی کوشش نہیں کی. اور عربی کے فروغ کے لیے, عربی کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک صاحب کل مجھے ملے, کہنے لگے یہاں کیسا لگتا ہے. میں نے کہا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ, آپ چاہتے کیا ہیں. اگر آپ کو گھومنا پھرنا ہے کسی مال میں, کسی بڑے شہر میں, آپ کو یہاں نہیں اچھا لگے گا. لیکن اگر آپ کو پڑھانا ہے, اگر آپ استاذ ہیں, تو مجھے تو دلی یونیورسٹی میں جو طالب علم ملے گا وہی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں ملے گا. تو میں تو انجوائے کر رہا ہوں. میں تو 2006 میں بھی جب آیا تھا تو میں سوچتا تھا میں گلمرگ کی پہاڑیوں پہ بیٹھا ہوں, میں اس رجوری کے اس کوسار پہ نہیں بیٹھا ہوں جہاں پانی نہیں, بجلی نہیں, کچھ نہیں. یہ طلباء, ان لوگوں نے جیسے مولانا نے فرمایا, انہوں نے جو خطبات پیش کیے ہیں, جو جس لہجے میں انہوں نے بات کی ہے, اس کا کریڈٹ ان کو تو جاتا ہی ہے, لیکن ان کا کریڈٹ ان کے اساتذہ کرام کو جاتا ہے. انا وہن هؤلاء الاساتذہ المبجلین الکرام الذين بذلوا جهدا جبارا في اعداد هذا الجيل الناشئ. لیکن اس کے ساتھ میرے بھائیوں, جیسا کاظمی صاحب نے فرمایا, یہ طوطے کی طرح سے رٹنے سے کام نہیں بنے گا. تعلموا العربیہ فإنها من دینکم, تعلموا العربیہ فإنها من دینکم. جب تک ہم عربی نہیں جانیں گے, شریعت کے جو مصادر ہیں, شریعت کے جو باخذ ہیں, شریعت کے جو بیسک بنیادی جو اصول ہیں, ان تک ہم جب تک براہ راست رسائی نہیں حاصل کریں گے, تب تک ہم دین کی اساس کو, دین کے مزاج کو, دین کے مسائل کو, دین کے معاملات کو کم حق کو سمجھ نہیں سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کھانے کی ہانڈی سے ایک ہی چاول کو دیکھ کر کے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کھانا پک چکا یا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان طلباء کو ماشاءاللہ عربی زبان آتی ہے, عربی زبان پہ ان کو قدرت حاصل ہے. اگر تھوڑی موڑی کہیں کمی ہے تو میں 2 تجویز بھی مولانا کے سامنے رکھتا ہوں بحیثیت استاذ, اور وہ یہ کہ وہ جو یہ ضیاء العلوم جس کی زرتار کرنوں سے پورے پیر پنجال کا ایک ایک علاقہ, ایک ایک قریہ, ایک ایک گاؤں روشن ہے, یہ بیٹھے ہوئے ضیائی جو موجود ہیں, ان کی خدمات سے علم اور ادب کا جو میدان ہے وہ روشن ہے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے, حضرت میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے جامعہ کی صنعت کو سعودی عرب کے جامعات سے الحاق کرنے, ابھی تو میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بول رہا تھا 10 سال سے,
اور وہی صاحب سے بھی میں بول رہا تھا کہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے اس کو ریکگنائز کرائیے، نہیں، اب میں کچھ اور بول رہا ہوں. میں اب یہ بول رہا ہوں کہ آپ اپنی اس صنعت کو دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور دیگر ادارے سب جامعہ سعودی عرب کی جامعات سے ملحق ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ اپنے جامعہ کی صنعت کو، فضیلت کی، عالمیت کی صنعت کو، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، ام القری یونیورسٹی، کنگ سعود یونیورسٹی، اور یہ بریدہ اور قسیم کا نام لے رہے تھے. میں جانتا ہوں بریدہ اور قسیم کو. بریدہ اور قسیم وہ علم کا گڑھ ہے، صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ علم کا گڑھ ہے، اور وہاں پہ بھی نئی یونیورسٹیاں قائم ہوئی ہیں. میں اپنے اساتذہ کو جانتا ہوں، میرے کچھ ساتھی بھی مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. میں خود وعدہ کرتا ہوں آپ کو تزکیہ لکھ کر کے دوں گا اس جامعہ ضیاء العلوم کے لیے. آپ اپنی تمام چیزوں کو تیار کیجئے، سعودی عرب کی جامعات میں بھیجیے اور ان طلبہ کو وہاں بھیجیے. اگر یہ علم نہیں حاصل کر سکیں گے حج عمرہ کر کے تو واپس آ جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، جس طرح سے انہوں نے عربی کا مظاہرہ کیا، عربی زبان کا اور اس میں بولنے کا، ایک اور تجویز میرے پاس ہے. میں جانتا ہوں وہاں پہ سعودی عرب کی ایک سرکاری آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے مؤسسۃ العربیہ للجمیع. اگر آپ چاہیں، میں وہاں کے لوگوں کو، مسئولین کو اور ذمہ داران کو جانتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کے بچوں کے لیے میں آن لائن 1 مہینے کا کورس ارینج کروا سکتا ہوں عربی پڑھانے کے لیے. سب بچوں کے پاس موبائل ہے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے بھاگنے کی. اور بھاگنے کی کیا بات ہے، تو احساس کی بات ہے. جو آپ عرب سے کل عرب جا کر کے جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے یہاں اپنے موبائل کے ذریعے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے ٹیکنالوجی کا، یہ آج کا ہمارے زمانے میں. تو اگر شیخ اگر آپ چاہیں گے، میں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے آپ کے ساتھ 20 دن کا یا 1 مہینے کا، ہفتے میں 3 دن، زیادہ روزانہ نہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا. عرب آپ کو پڑھائیں گے، صرف عربی سکھائیں گے. ہم لوگ جو مدارس ہیں یہاں پہ ہم عربی زبان نہیں پڑھاتے ہیں. مدارس میں ہم عربی زبان نہیں پڑھاتے، اس لیے ہمیں شکوہ ہے. مدارس میں ہم دین پڑھاتے ہیں، مدارس میں ہم اسلام پڑھاتے ہیں، مدارس میں ہم فقہ پڑھاتے ہیں، مدارس میں ہم تاریخ پڑھاتے ہیں، مدارس میں ہم سیرت پڑھاتے ہیں، عربی زبان نہیں پڑھاتے. اس لیے ہماری عربی رہ جاتی ہے. یہ جو کورس کرنے کی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ تعلیم اللغہ العربیہ ہوگا، تدریس اللغہ العربیہ ہوگا، لیسا تدریس الدین یا تدریس الاسلام یا تدریس الشریعہ، لا، تدریس اللغہ العربیہ. اور عرب سے جب سیکھیں گے وہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کو ایک بھی لفظ جو ہے غیر عربی میں بات کر سکیں. بہت ساری باتیں تھیں اور اتنی باتوں پہ میں اپنی بات ختم کروں گا. شیخ سعید صاحب سے میں کہہ رہا تھا مجھے بہت محبت ہے سب میں. احبک فی اللہ یا شیخنا، احبک فی اللہ. میں دعا کرتا ہوں یہ شیخ مولانا غلام قادر صاحب پہ اللہ کی جو رحمت ہے، اس رحمت میں کی جو مثالیں ہیں، اس رحمت کے جو مظاہر ہیں، اس میں ضیاء العلوم سر فہرست اگر ہے، اور وحید صاحب کا ضیاء العلوم اور بنات، یہاں سب کے میرے پاس بچے آئے جن کو میں نے پڑھایا ہوا، کچھ زندہ کچھ. اور ساتھ میں رحمت وہ بھی ہے کہ بوڑھے باپ کے ساتھ ایک بیٹا گیا، اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ شیخ سعید صاحب، وحید صاحب، جمیل پانڈے صاحب اور دوسرے وہ بھائی آپ کے، یہ خلیل پانڈے، یہ تمام لوگ شیخ غلام قادر صاحب کے بازو بن کر کے دین کے اس کارواں کو لے کر کے آگے بڑھیں. یہ فیضان نبوت تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ اللہ رب العالمین دکھ رہا ہے. اگر آپ کے پاس آنکھ ہے تو آپ دیکھیے، دل کی آنکھ سے دیکھیے مولانا غلام قادر صاحب پر اللہ کی کتنی رحمت ہے. یہ رحمت یہ ان کے بیٹے ہیں جو ان کے اس کارواں کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ فیضان نبوت تھا کہ یا فیضان نبوت ہے کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی. میں شمس کمال انجم کیا حیثیت ہے میری؟ کچھ نہیں ہے. لیکن حضرت مولانا سید حبیب صاحب کا شکریہ کہ آپ مجھے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی محبت کرتے ہیں. کوئی مالی کوئی ذاتی منفعت کی بات نہیں ہے. نحن نحبکم فی اللہ واثنان اللذان یحبان بینہما بعضهم البعض سیکونان انشاءاللہ تحت ظل العرش سبحانہ وتعالی نحبکم فی اللہ سبحانہ وتعالی. میں بہت خوش ہوا، بہت اچھا لگا یہاں میں آیا، اور مجھے امید ہے ضیاء العلوم کی جو تابانیاں ہیں مزید روشن ہوں گی. زمین سے لے کر کے عرش تک یہ اس کی روشنی جائے گی. میں کئی ضیائیوں کو جانتا ہوں، یہ ہمارے مقصود صاحب بیٹھے ہیں، یہ ریاض صاحب بیٹھے ہیں، میں تو ان سے مشاعرے میں ملتا ہوں، لیکن آج انہوں نے جو عربی میں گفتگو کی ہے یہ بہت لاجواب ہے. ہم لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ہم تو وہاں تالی والی بھی بجتی رہتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ کئی ایسے موقع آئے جہاں بڑی بڑی تالیاں بج سکتی تھیں، لیکن نہیں، یہ ادارہ دین کا ادارہ ہے. یہاں پہ اس طرح کی جو چوچلے بازیاں ہیں وہ نہیں چلتی ہیں.
لیکن میں سیلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو. عبدالرحیم صاحب ہیں تھانہ منڈی میں, اور دیگر جو یہ اپنے جو فوج تیار کی علماء کرام کی, یہی ہیں بڑے آدمی. اس کو کہتے ہیں بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت ہوتی ہے. بڑے حضرت مولانا غلام قادر صاحب ہیں, بڑا اس کو کہتے ہیں جو سماج کی خدمت کرتا ہے. بڑا اس کو کہتے ہیں جو اپنے بیٹوں کو اپنا نہیں سمجھتا, جو پوری دنیا کو, خلق خدا کو اپنا بیٹا اپنی اولاد سمجھتا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے جس کے فیضان سے اس دنیا میں روشنی پھیلتی ہے. اور مولانا غلام قادر صاحب بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں. مجھے حدیث یاد آتی ہے, کہیں آیا ہے یا حدیث ہے یا قول ہے کسی سلف کا, جب انسان نیکیاں کرتا ہے اس کی عمر بھی بڑھا دی جاتی ہے. مولانا بشیر صاحب بیٹھے تھے کہ 85 سال, حضرت مولانا غلام قادر صاحب جو ہے 85 یا کتنی عمر ہے, یہ ضیاء العلوم 50واں سال. سبحان اللہ, لوگوں کی عمر بھی 50 نہیں ہوتی. 50 سال تک لوگ جو ہے اتنی سمجھ بھی نہیں آتا ان کو حاصل ہوتی. لیکن مولانا غلام قادر صاحب پر جو رحمت ہے اللہ کی, انہوں نے آج سے 1974 میں یہ بات سوچی کہ دین کی جو دولت ہے اس کو سمیٹ کر رکھی نہیں جا سکتی ہے اگر ضیاء العلوم کے اس سبزے کو زمین میں اگایا نہیں جا سکتا ہے. اور اگ کر کے یہ سبزہ آج 50 سال کی مدت میں یہ چھتنار درخت بن گیا ہے, یہ ایک چنار بن گیا ہے. اس چنار کے پتے, اس چنار کے سائے, یہ ہمارے طالب علم ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین سے کہ اس ادارے کو تا قیام قیامت روشن رکھے. اس ادارے کو مولانا غلام قادر صاحب بانی جامعہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اس ادارے کو تمام ملت کے لیے فائدے کا, علمی منفعت کا, دنیا اور آخرت کی بقا کا ضامن بنائے. میں اخیر میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا سید حبیب صاحب کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی, مجھے یہاں آنے کا موقع ملا. میں کبھی آپ بلائیے انآفیشلی, میں بھی چاہتا ہوں ان کو کلاس میں بیٹھ کے کسی دن پڑھاؤں. مجھے آپ بلائیے, چھٹی کبھی ہو, 3 دن کے لیے مجھے بلائیے, 4 دن کے لیے بلائیے. ادب کا کوئی بھی سبجیکٹ دے دیجئے, عربی شاعری کا کوئی سبجیکٹ دے دیجئے, عربی زبان سکھانے کا کوئی سبجیکٹ دے دیجئے. میں ان کو 3-4 گھنٹے روزانہ پڑھاؤں گا. 3 دن مجھے دے دیجئے, کبھی بھی آپ پروگرام بنا دیجئے گا. میں ان کے ساتھ کلاس بھی, یہ تو ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کلاس میں ان کے ساتھ ان کو پڑھانا چاہتا ہوں. اللہ کے لیے آپ مجھے کبھی بلائیں گے, میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.